اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 3 اردو کے ساتھ میں کامران دانش مثالی زکریا ہائر سیکنڈری اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اپنی اردو کی کتابیں نکالیں اور سبق نکالیں نظریہ پاکستان۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اس کے رائٹر ہیں۔ 1912 میں پیدا ہوئے، 2005 میں اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ جبل پور میں پیدا ہوئے، 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے آپ نے LLB، MA اردو اور MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1947 میں آپ نے PhD کیا اردو کے اندر۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر آپ نے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ انہیں ستارہ امتیاز، رسالہ شائع و نقوش اس کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا اور اقبال ایوارڈ نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر قلم اٹھایا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ معرب اعراب لگا کے عربی کا لفظ بنایا جاتا ہے، اور مفرس لفظ کسی بھی زبان کو لیکن مختلف قواعد کی مدد سے اسے فارسی کا بنایا جائے، اسے مفرس کہیں گے۔ عام قارئین یعنی عام جو پڑھنے والے ہیں کے لیے لکھے گئے مضامین کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم یعنی ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتابیں تصنیف کیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کو۔ جی، رواداری، برداشت، شیوا، طریقہ، عملی جامہ پہنانا، عملی شکل دینا۔ مجدد الف ثانی، مجدد ہر 1000 سال کے بعد آتا ہے، جو دین کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرے 1000 سال کی تجدید مراد ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفاہمت، صلح، ذک، نقصان، عناد، دشمنی، پیش نظر رکھنا، سامنے رکھنا، قید و بند، اسیری، خدا ترسی، خدا خوفی، فروغ، پھیلاؤ، پیہم، مسلسل، امتیاز، تمیز، شمار ہونا، گنا جانا۔ اب ذرا اپنے لیسن پہ دیکھیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، یعنی جب تک مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر قائم رہی، مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک رکھا، ان کو مکمل مذہبی آزادی دیے رکھی، حتیٰ کہ ان کے درباروں میں بڑے بڑے عہدوں پر ہندو فائز رہے۔ لیکن جب کفر اور الہات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے دینی، اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں پر غالب آنا چاہتے ہیں، جب بے دین قسم کے اور کافر قسم کے لوگ مسلمانوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہوں، اپنی غلامی میں لینا چاہتے ہوں، ان کی اسلامی اقدار کو مٹانا چاہتے ہوں، تو پھر مسلمان رواداری بھول جاتا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ بادشاہ اکبر کے دور میں بڑے بڑے ہندو اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے اور وہ ملکی سیاست پر چھانے لگے۔ اکبر کی ایک رانی تھی جودھا بائی، جو ہندو تھی اور اس سے اکبر بڑا پیار کرتا تھا، یہ اس کے زیر اثر تھا۔ تو جیسا وہ کہتی ویسا یہ کرتا۔
اس نے ایک نیا دین الہی کے نام سے ایجاد کر دیا تھا۔ اسی طرح اسلامی اقدار و روایات کو اس نے آہستہ آہستہ ہندوستان سے ختم کرنا شروع کر دیا اور ان کی جگہ پر ہندوانہ رسوم و رواج اس نے لانا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ اس کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الافسانی یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، قید و بند کی تکالیف کو اپنے اوپر برداشت کیا، لیکن اپنے مقصد سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھائے رکھا اور مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی برابر کوشش کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کو جہانگیر نے قید میں ڈال دیا تھا۔ لیکن بعد میں شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر یہ ان کے اثر میں آئے، ان کی تعلیمات کا ان پر اثر ہوا اور شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر نے اسلام کو دوبارہ نئے سرے سے ہندوستان میں زندہ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان دونوں بادشاہوں نے اسلامی اقدار و روایات کو پھر سے بحال کر دیا۔ لیکن جب اورنگزیب عالمگیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے جانشین آپس میں لڑنے لگے، تخت و تاج کے لیے ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہونا شروع ہو گئے اور ہندوستان کی عظیم اسلامی سلطنت یہ اپنی بنیادیں کمزور پڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونے لگی، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ اورنگزیب کے بعد سارے عیاش تھے، ان کو صرف اپنے تاج و تخت سے غرض تھا، ان کو ہندوستان کی رعایا سے یا ہندوستان غلامی میں جا رہا ہے اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ آہستہ مرہٹوں نے اپنے پاؤں پھیلائے، ہندوؤں نے بھی اپنے سینگ نکالنا شروع کیے، انہوں نے بھی مسلمانوں کو زخم پہنچا کر اپنی ریاستیں علیحدہ کر لیں۔ اسی طرح انگریزوں نے بھی ان کی اس ناچاکی سے، ان کی اس نااتفاقی سے پورا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ ملک میں اپنے قدم جمانا شروع کر دیے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملک کے اندر ایک بڑا زبردست انتشار پیدا ہو گیا، ملک کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ملک کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ کہیں پہ انگریز قبضہ کر کے بیٹھے تھے، کہیں پہ مرہٹے قبضہ کر کے بیٹھے تھے، کہیں پہ ہندو اپنے پاؤں جما کے بیٹھے تھے۔ اب اس گئے گزرے دور میں بھی قوم کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ میسور کا نام اس میں آتا ہے، جس کے حکمران فتح علی، ٹیپو اور ان کے والد حیدر علی، انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ ٹیپو سلطان نے تو فرانس، جرمنی اور ترکی کو بھی اپنے ساتھ، افغانستان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں کی، لیکن افسوس کہ ٹیپو سلطان کے اپنے سرداروں نے اور ان کی جو پڑوسی ریاستیں تھیں ان کے سرداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ ناکام ہوئے اور شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اب اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر آگے چل کے ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی نے اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے پشاور میں ایک اسلامی سلطنت قائم کر دی، لیکن افسوس کہ ان کی یہ سلطنت بھی زیادہ دیر نہ چلی اور وہ بھی بالا کوٹ جاتے ہوئے، راستے میں بالا کوٹ کے مقام پر ہی کشمیر جاتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے سکھوں کے ساتھ ایک مقابلے کے اندر۔ اب اس کے بعد 1857 میں مسلمانوں نے ایک اور کوشش کی کہ ان کے قدم جم جائیں، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، چنانچہ یہاں پر بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ اب ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا یہ سارا مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ سر سید احمد خان آگے بڑھتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے مراد آباد میں سکول بنائے، علی گڑھ کے اندر سکول بنائے، غازی آباد میں ادارے کھولے اور مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف راغب کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے جو اردو ہندی تنازع 1867 میں غالباً ہوا تھا بنارس کے مقام پہ، اس میں وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مسلمانوں کے لیے
ایک علیحدہ سیاسی تنظیم ہونی چاہیے، لیکن فی الحال وہ خاموش رہی۔ دیوبند کے اندر مولانا قاسم نانوتوی نے ادارہ بنایا، لکھنؤ کے اندر شبلی نعمانی نے ادارہ بنایا، اور اس طرح مسلمان آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے لگے۔ اب 1885 میں ایک انگریز تھا لارڈ اے ہیوم، اس نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ یہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، اس کو مسلمانوں کے مفادات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ پتہ چلا مسلمانوں کو 1905 میں، جب تقسیم بنگال ہوئی، بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب مسلمان ہندوؤں کے چنگل سے آزاد ہو گئے تھے، جس صوبے میں ان کی اکثریت تھی وہ صوبہ الگ ہو گیا تھا۔ کانگریس کو یہ بات پسند نہ آئی، اور انہوں نے احتجاج کر کے 1911 میں اس علاقے کو دوبارہ بنگال کے اندر شامل کرا دیا۔ اب پہلے جنگ عظیم چھڑی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، اور ترکی نے اس جنگ عظیم اول میں جو 1914 میں شروع ہوئی 1919 میں جا کے ختم ہوئی، اس میں انگریزوں کی بجائے جرمنی کا ساتھ دیا، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے حق میں جلوس نکالے، جس کی وجہ سے انگریزوں کو مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو گئی۔ اب انگریزوں نے بہرحال مسلمانوں سے اتنا وعدہ ضرور کیا تھا کہ اگر اس جنگ میں ہمیں فتح ہوئی تو ہم ترکی کی خلافت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہ وعدہ محض فریب تھا۔ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی تو انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ دکھ پہنچا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے علی برادران، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر کی سرکردگی میں ایک تحریک شروع کی، جسے طریقے خلافت کہا جاتا ہے۔ اسی دوران مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہندوؤں نے 2 تحریکیں چلائی، ایک کو شدھی اور ایک کو سنگٹن کہتے ہیں۔ شدھی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے، سنگٹن تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ ہندو نہیں بنتے ہیں۔ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں علامہ اقبال نے قرارداد پیش کی، اور علامہ اقبال نے تصور پاکستان دیا، اور یہ فرمایا کہ شمال مغربی علاقوں کو ملا کے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ایک الگ ریاست بنا دینی چاہیے۔ 1934 میں جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کا صدارت کا عہدہ مستقل طور پر سنبھالا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور اس کے ٹھیک 7 سال بعد پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اب اس کے بعد آگے قومیت کے 2 تصور دیے گئے ہیں۔ قومیت کا ایک تصور یہ ہے کہ جو اہل مغرب نے دیا کہ رنگ، نسل اور جغرافیائی حدود پر قومیت کی بنیاد استوار کی جائے گی، لیکن اسلام نے جو قومیت تصور دیا وہ یہ دیا کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ قومیت ایک ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، وہ مسلم امت کا فرد ہے، جبکہ مغربی نظریہ وطنیت اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ اب اگر ہندوستان کے مسلمان اس نظریے کو مان لیتے جو اہل مغرب نے دیے تو وہ کبھی بھی پاکستان حاصل نہ کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے مغربی قومیت کے تصور کو مسرد کیا، اور قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، دیگر ہمارے رہنماؤں نے یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ قومیت کی جو تعریف بھی کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک قوم بنتے ہیں، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت حاصل کریں۔ اب اگر ہم نظریہ قومیت جو مغرب دیا اس کو مان لیتے تو ہم ہندوؤں کے غلام بن کے رہ جاتے، اس قوم کے غلام جو گائے کی پوجا کرتی ہے، اس قوم کا غلام کہ جو گائے کے گوبر اور پیشاب کو بھی مقدس سمجھتی ہے۔ اب ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہوگا کہ جو اسلامی اقدار و روایات ہیں وہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، ان میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت اور عظمت کردار، انسانی ہمدردی یہ شامل ہیں۔ ان کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان محض ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی ریاست کے حصول کا نام تھا کہ جہاں دنیا کے سامنے ایک مثالی اسلامی ریاست کا فلسفہ پیش کیا جا سکے، ایک مثالی اسلامی ریاست کا نمونہ پیش کیا جا سکے۔
پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بڑا ناگوار گزرا اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائی، لیکن جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ایمان اتحاد تنظیم پر عمل تھا، اور قائد اعظم کی بے لوث قیادت تھی کہ ہندوؤں سکھوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے لے کر اب تک بڑی ترقی کی ہے۔ اگر ہم مزید ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ایک اسلامی اور فلاحی مملکت کی تشکیل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندگی ہو۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، قومی مفاد کے سامنے، قومی فائدے کے سامنے اپنے ذاتی فائدے کو نکال دینا چاہیے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا، اپنی نظروں کے سامنے رکھا اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، ہم نمایاں ہو جائیں گے اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب سبق آپ نے سمجھ لیا، اب ذرا اس کی مشق آپ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 1، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ اس کا جواب کیا آئے گا کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ہندوؤں کے ملکی سیاست میں عمل دخل کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی ختم ہوئی نظر آئی۔ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے افغانستان، ترکی، ایران، جرمنی اور دیگر کچھ ممالک کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ہندوستان کے مقامی سرداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ اس کا جواب یہ آئے گا کہ ترکی میں خلافت کے تحفظ اور حجاز مقدس میں مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے علی برادران کی کارکردگی میں تحریک خلافت شروع کی گئی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کیوں کیا؟ علامہ اقبال نے 1930 الہ آباد کے مقام پر مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد رنگ، نسل، وطن اور جغرافیائی حدود پر رکھی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے۔ شدی نظریہ پاکستان کا کیا مقصد ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ شدی اور سنگٹن کی طریقوں کے مقاصد، شدی کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا اور سنگٹن کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا۔ امید ہے کہ آپ یہ لیسن مشقی سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کی مروزی یاد کرنی ہے، سوال جواب یاد کرنے ہیں، خلاصہ یاد کرنا ہے اور خلاصہ لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔